اگر میں تمہیں کھونے سے پہلے ہی سمجھ جاتا تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ حارث کی یہ بات سن کر مریم چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو 4 سال تک پلٹ کر اس کی خبر لینے نہیں آیا، آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسی بات کرے گا۔ بہت دیر ہو چکی ہے حارث، مریم نے دھیرے سے کہا۔ حارث نے پہلی بار نظریں جھکا لیں۔ ہاں مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر جب واپس آیا تو احساس ہوا کہ میں نے صرف 4 سال نہیں کھوئے، میں نے تمہیں کھو دیا۔ مریم کے دل میں جیسے کوئی پرانا زخم ہلکا سا جاگ اٹھا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے آرام کرنا ہے، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگی، مگر حارث نے آہستہ سے کہا، بس ایک موقع دے دو اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پوری رات حارث کو نیند نہیں آئی۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ خاموش رہ کر بھی انسان بہت کچھ کھو سکتا ہے۔ اگلی صبح مریم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ ہیلو۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز ہے، کیا آپ مریم ہیں؟ جی میں مریم بول رہی ہوں۔ عورت نے گہرا سانس لیا، مجھے آپ سے حارث کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے۔ مریم چونک گئی، آپ کون ہیں؟ مگر اگلا جملہ سن کر اس کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ میں وہ لڑکی ہوں جس سے حارث 4 سال پہلے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مریم کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عورت نے آہستہ سے کہا، جو سچ آپ سے چھپایا گیا تھا وہ اب آپ کو جان لینا چاہیے۔ فون بند ہوتے ہی مریم کئی لمحے شوقت کھڑی رہی۔ اس وقت نیچے سے حارث کی آواز آئی، مریم میں تمہیں آفس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ مریم نے فون مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر ایسا کون سا راز تھا جسے جاننے کے بعد شاید سب کچھ بدلنے والا تھا۔